بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال والاکرام اور اس کے محبوب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت نام سے میں ہوں عالم شیر نیازی۔ آج میں ایک تو پی آئی کی نجکاری سے متعلق ایک چھوٹا سا واقعہ جو ادھر ہمارے ساتھ ہوا، ہمارے سامنے ہوا، اس کو ذکر کرتا ہوں، اور دوسرا انتظار سمجھوتا صاحب واپس آ گئے یہ اتنی جیل کاٹنے کے بعد، اغوا ہونے کے بعد، اور اس ڈرامہ بھی سارا ہم سب کے سامنے ہے اور سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ کون اس کو اغوا کرنے والا تھا، یہ ملک میں کب فسطیت ختم ہوگی، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ اور عمران خان کے ساتھ جو فوجی ٹرائل یا اس کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اور اس کو جو جیل میں جو اس کا حق بنتا ہے وہ بھی اس کو سہولتیں نہیں دی جا رہی، تو کل جو میٹنگ ہوئی ہے چیف جسٹس یا افریدی صاحب کی، امید کرتے ہیں کہ وہ بحال ہوں گی اور ان کو ان کا حق ملے گا اور انشاءاللہ وہ جلدی رہا بھی ہوں گے۔ اور جو احتجاج کی بات ہو رہی ہے یا نکلنے کی بات ہو رہی ہے 9 تاریخ کو جو سواب میں جلسے کا اہتمام ہو رہا ہے، تو ہماری التجا ہے پوری عوام سے کہ اس کے لیے نکلیں۔ میں جو واقعہ نجکاری سے متعلق پی اے ای کے بارے میں کہتا ہوں، ہمارے ایک ساتھ تھے، اس نے ایک کفیل کے ساتھ مل کر ایک ٹرالر یا نچال جیسے کہتے ہیں، یہ بڑے ٹرالے جو مٹی وغیرہ لاتے ہیں یا ڈھوتے تھے، وہ اس کی ایک کمپنی کھولی، اور وہ جو کفیل کے تھے وہ 3 حصے تھے اور 1 حصہ اس بندے کا تھا، اور جو مین پاور تھی وہ بھی وہی بندہ اپنا لاتا تھا۔ اکاؤنٹنٹ اس نے اپنے بھانجے کو رکھا ہوا تھا اور اتفاق سے اس کا تعلق بھی اسی نون لیگ سے تھا، تو اس نے 2-3 سال تو چلی، لیکن وہ اس پہ بعد میں اس نے اپنے بھانجے کے تھرو، اکاؤنٹنٹ کے تھرو ہر روز جو وہ ٹرالیاں تھیں، ٹرالے تھے، ان میں مینٹیننس کا ان کی مد میں بہت سا خرچہ ہونے لگا، اور ایسا انہوں نے اپنا گراج بھی بنا لیا ان کی مرمت کے لیے، اور اس میں اپنے بندے بھرتی کر لیے، تو وہ اسی سے سارا کچھ کرتے ہیں۔ مختصر ایسا وہ سارے جتنا وہ ساتھ تھا، سارے جو گاڑیاں تھیں، جو ٹرالے تھے، وہ سارے گراؤنڈ کر دیے، اور کفیل نے کہا کہ نہیں، آپ اکاؤنٹنٹ بدلی کرو۔ کفیل کو بھی لوگوں نے کہا کہ یار یہ آپ جو کفالت بھی وہ بدلی کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا اس نے کہا یہ جو اکاؤنٹنٹ رکھا ہوا ہے اس کو بدلی کرو تاکہ آپ کو صحیح پکچر ملے، تو اس نے ایک سری لنکن کو اکاؤنٹنٹ لگایا، تو اس کو انہوں نے ٹھہرنے نہیں دیا، مہینہ بھی نہیں ٹھہرنے دیا، اس پہ کوئی نہ کوئی الزام لگا کے، شراب کا اور کیا کیا اس کے لگا کے، اور اسے بھگا دیا۔ اب ان کی کلیش صرف اس وجہ سے ہو گئی کہ بھئی یہ کسی طرح، ان کا پلان یہ تھا کہ کسی طریقے سے ہم اسے ہتھیا لیں، اور وہ جو ملین کے حساب سے تھی اس کو وہ لے آئے کہ اس پہ خرچہ نکال دیا اور سارا کچھ مختصراً وہ جو ہے وہ جو یعنی تقریباً 10 ملین کی تھی، تو وہ اس کو 1.5 ملین پہ لے کے آئے کہ اس میں اتنا خرچہ، اس کو کوئی چیز نہیں، بیکار ہے آخر میں۔ اور اس نے کہا میں تو یہ لیتے نہیں ہوں، اور جو 2-3 اس نے 3-4 بڈنگ آئیں، اور سب کو کچھ اپنے اس کے 1-2 تو اپنے اس کے بندے تھے، اور باقیوں کو اس نے بھگوا دیا، اور نے کہا نہیں ان کو کوئی معلومات ہی نہیں دے رہے تھے، ان کو وہ گاڑیوں کو چیک ہی نہیں کرنے دیتے تھے کہ کیا کنڈیشن ہے، تو اس نے وہ بھگا دیا، اور اپنے بندے سے سب سے کم قیمت جو ہے 12 لاکھ 13 لاکھ 12 لاکھ لگوائے اس نے۔ اس نے آپ نے اس حساب سے وہی 15 لاکھ میں لے لی، 1.5 ملین میں لے لی، اور کفالت بھی چینج کر لی، اور کوئی اس کے 3 دن کے بعد وہ سب کو صحیح چلنا شروع ہو گیا۔ پی آئی اے کی بھی نجکاری کا یہی حشر ہے، یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ 4-5 کمپنیوں کو انہوں نے بھگا دیا، اور اس کی قیمت 10 ارب ایک پارٹی سے لگوا لی، اور آپ کو یاد ہے کہ پہلے ایک جہاز ایک ایئر لائن نے خریدا تھا 1 کروڑ روپے میں، جبکہ اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ یار یہ 1 کروڑ روپے میں جو انہوں نے خریدا ہے، اس میں تو جو ہے ٹویوٹا فارچونر بھی 1.5 کروڑ میں آتی ہے،
تو ان کا یہی ہے کہ ابھی اونے پونے خرید لو ایک تو ساتھ انہوں نے اسٹیل مل کے ساتھ بھی یہی کیا، اسٹیل مل کے ساتھ بھی یہی کیا، کیونکہ اس میں تو ہر بندے کی اپنی تھی اور یہ آپ خود خریدنا چاہتے تھے، دوسری کسی کو خریدنے نہیں دیتے تھے۔ اور اس وقت شوکت کیا نام تھا وہ جو وزیر تھا، اس نے کر کے اس نے بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ڈنڈی مارا تھا، وہ بھی اپنے بندوں کو بیچنا تھا، انہوں نے نہیں بیچنے دی اور افتخار چودھری بیچ میں یہ لا لیا اور وہ تباہ ہو گئے۔ اس میں سارا سامان بہت سی پارٹیوں لے کے وہ رل گئے، سب وہ تباہ ہو گئی۔ جو یعنی ایک خرب کی مالیت کی تھی، اس کی جو پراپرٹی اور اس کا جو مٹیریل وہ جو تھا اور اس کی آمدنی اتنی تھی، اسٹیل مل ان کی تو اتفاق فاؤنڈری تو کہاں سے کہاں چلی گئی، ان کی اپنی بعد میں کئی فاؤنڈریاں بن گئیں، وہ تو کہاں سے کہاں چلی گئی، لیکن وہ تباہ ہو گئی۔ تو پی آئی اے کا بھی یہی اشر ہے، پی آئی اے نے سب کو ان کو بعد میں بنانا رہتا۔ قطر ایئر ویز جو ہے یہ ابھی اس کی عمر ساری 8-10 سال بھی نہیں ہوئی، یا زیادہ زیادہ 12 سال ہوئی ہے، لیکن یہ دنیا کی اب بہترین ایئر لائنز میں سے ہے۔ یہ ساری خلیج کی امارات ایئر لائن یا گلف ایئر لائن یا اتحاد ایئر لائن، یہ سب کو پاکستانیوں نے ٹرینڈ کیا، لیکن وہ کہیں کی کہیں پہنچ گئیں اور ہمارے پی آئی کے نیچے گئی، اور اس میں یہی انہی کے لوگ تھے، انہی کے اللہ اس کی مغفرت کرے وہ فوت ہو گئے، اس کے بھائی اور ان کو جو لوڈر تھے بقول فواد چودھری کہ وہ لوڈر تھے اور لوڈر سے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو ان کا یہی حساب ہے، ابھی وہ ان کو اونے پونے لے کے پنجاب ایئر لائن اور ان کے اپنی ایئر لائن بن جائے گی۔ تو سب کچھ انہوں نے خود ہی لوٹنا ہے، عوام تو عوام ہی ہے نا، کچھ نہیں ہے۔ عوام کے ساتھ تو یہی نئے چھوتے والا حشر ہی ہونا ہے کہ یہ بڑا ابھی اعزاز ہو گیا کہ 15-20-25 دن کے بعد اس کو واپس آ گیا، یہ بڑی بات ہے۔ یعنی کیوں بولا سارا کو ڈرامہ، سارا ٹوپی ڈرامہ یہ سب کچھ، لیکن وہ واپس آ گیا، یہ بڑی بات ہے۔ تو اللہ ذات ہمیں اس کرپٹ ٹولے سے نجات دلائے، اللہ ذات پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو اچھا ایماندار لیڈر دے اور اس مافیا سے نجات دلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔